بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سالوج آپ کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے متعدد دفعہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ احمدی کمیونٹی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ پرسیکیوشن کی جاتی ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہے، اور جو کچھ تبدیلیاں ترمیمیں ہمارے آئین میں کی گئی ہیں بالخصوص ان کی تکفیر کے حوالے سے غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا ہے۔ دنیا بھر سے اس موقف پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر وقتاً فوقتاً بات کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی بات کریں اگرچہ سایہ بھی ان کا ساتھ نہ دے۔ خان صاحب، گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے اندر ایک احمدی ملزم کا کیس زیر بحث رہا، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے شاعر اسلام سے متعلق چیزوں کی استعمال کیا ہے، اور ان طرح کے معاملات کا استعمال آئین پاکستان کی روح سے نہیں ہونا چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان میں مذہبی علماء نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، میں اس خط کا کچھ اقتباس پیش کر کے غامدی صاحب کے سامنے بڑھوں گا۔ ہم سب علماء لکھتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حکومت کو آئین میں مذکورہ آئینی تبدیلی کے علاوہ 295 میں مندرجہ ذیل امور کو قانون میں شامل کرنے کی تجویز دیں۔ سب سے پہلی یہ کہ احمدیوں کی جگہ قادیانی غیر مسلم اور لاہوری غیر مسلم کہا جائے، انہیں احمدی نہ کہا جائے، کیونکہ احمدی محمدی تو عام مسلمان ہوتے ہیں۔ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ رکھا جائے اور اس میں انہیں قادیانی غیر مسلم اور لاہوری غیر مسلم لکھا جائے۔ قادیانی اور لاہوری غیر مسلم مسلمانوں جیسے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ قرآن کو اپنی مذہبی کتاب نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کی اتباع و اشاعت و تدریس کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ یہ معاملہ کتب حدیث کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کے مرد اور خواتین کا لباس اور ان کی وضع قطع داڑھی اور ٹوپی مخصوص ہونی چاہیے اور عام مسلمانوں جیسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا کہ عہد صحابہ میں تھا اور حضرت عمر نے اس کا حکم دیا تھا۔ وہ اسلام کے کسی رکن مثلاً صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، جمعہ، عیدین، قربانی کو اپنی عبادت کے طور پر اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام کی اصطلاحات، شاعر اسلام، اسماء اور کسی بھی ایسے مراسم کو اختیار نہیں کر سکتے جس سے وہ التباس پیدا کر سکیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور انہیں کسی بھی شکل میں خود کو مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جیسا کہ عام کفار اور ہندوؤں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ان کا معاملہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرتد اور ترک اسلام کے مجرم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں سے ان کے شاعر، مقدسات، عبادات، اصطلاحات، رسوم و رواج سے الگ کرنا اور متمیز ہونا ہر سطح پر ضروری ہے۔ ہم سب گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، اور ایک معروف عالم مولانا عمار خان ناصر نے جس وقت اپنی رائے دینے کا اظہار کرنے کی کوشش کی تو علماء نے اس کو بھی روک دیا۔ سمجھنا چاہتا ہوں ٹھنڈے دل و دماغ سے، معاملات اس سے آگے بڑھ رہے ہیں جس جگہ پر پاکستان میں پہلے قائم تھے۔ کیا وجہ ہے، کیا انسیکیورٹی ہے، اور کیا کوئی مثبت حل بھی ہے اس مسئلے کا؟ یہ ناگزیر تھا۔ ہم جب ریاست کی سطح پر یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کس کو ہم نے مسلمان ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اسلام ہم سے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم بے کم و کاست اس کی شہادت دیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں اگر کوئی انحراف پیدا ہوتا ہے، دین کی کوئی غلط تعبیر ہوتی ہے، دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں ہمارے اور کسی دوسرے آدمی میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو علمی طریقے سے بیان کریں گے، اس کے دلائل دیں گے۔ یہ اختلاف یا انحراف اس سطح کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑی ضلالت قرار دیا جائے، یہ اس سطح کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کفر قرار دیا جائے، یہ اس سطح کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر شرک کا یا بدعت کا حکم لگایا جائے۔ ہم اس چیز پر تنقید کریں گے اور اس میں کسی سے رو رعایت نہیں برتیں گے۔ نبوتی کے معاملے کو لے لیجئے، نبوت کے معاملے میں بار بار مسلمانوں کو یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسالت کی یہ شہادت اس کے تمام لوازم کے ساتھ دی جائے۔ جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا یہ ایمان شرک کے ہر شائبے سے پاک رہے۔ ٹھیک، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لیکن اس طریقے سے کیا کہ اس میں کسی تعویل سے
شرک کو داخل کر دیا، تو قرآن مجید کی صریح نصوص بتاتی ہیں کہ یہ گویا اللہ کو نہ ماننا ہے۔ رسالت کے بارے میں بھی 3 چیزیں ضروری ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں اتمام حجت کے درجے میں واضح کی گئی ہیں، یہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی بھی مانگیں گے اور رسول بھی مانیں گے۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ الی الخلق کافہ ہے، یعنی یہ پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں، اور یہ کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، نبی اور رسول دونوں ماننا، نبوت کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک ماننا، اور اب کسی دوسری نبوت کے امکان کی نفی کر دینا۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی اگر انکار کیا جائے گا تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے، یہ کفر ہے۔ اسی اصول پر قرآن نے مسیحیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں یا مسیح تو گویا خدا ہی ہیں، یہ تو ذات باری کی تجسیم ہو گئی ہے، تو کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا، یعنی اگر آپ نے جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانا تو یہ بھی انکار ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح نہیں ماننا تو یہ بھی انکار ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر ہر عالم کو، ہر مسلمان کو اپنے دین کو بیان کرنا، دین کو واضح کرنا، بیان کرنا، اس طرح واضح کرنا کہ ہماری اگلی نسلیں بھی اس کو سمجھیں، اس کی شہادت دیں، ہر پہلو سے اس کو جان کر اپنے دین کی حفاظت کریں۔ دین کی حفاظت فرد کے اپنے رویے سے ہوتی ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس میں جب ریاست کو استعمال کیا جائے گا تو یہی کچھ ہوگا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے کہ جب ایک شخص نے ایک رائے اختیار کی وہ رائے غلط ہے، اس نے تعویل کی وہ تعویل غلط ہے، اس نے قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھا وہ مطلب غلط ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ تم یہ بات نہ کہو، جب آپ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پر جبر کر رہے ہیں، یا وہ آپ کی بات مان کر وہ کہنا چھوڑ دے تو گویا اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنی تعویل چھوڑ دے، اپنی رائے سے رجوع کر لے، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ قانون کا تعزیانہ برسائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جیل میں ڈالیں گے، یہی کریں گے نا، یعنی کوئی سزا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو پھر لازمی نتیجے کے طور پر پرسیکیوشن میں یا مذہبی جبر میں بدل جاتی ہے، اور ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ مذہبی جبر یعنی کسی کو زبردستی یہ کہنا کہ تم اپنی رائے چھوڑ دو یا اپنے شاعر چھوڑ دو یا جس چیز کو تم دین سمجھتے ہو وہ غلط ہے، صحیح ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ مذہبی جبر ہے اور یہ فتنہ ہے، اور الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے اس کا حق ہمارے پروردگار نے ہم کو نہیں دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شرک کو بیان کریں، کفر کو بیان کریں، اور اپنی نسلوں کو اچھی طرح تربیت کریں کہ وہ شرک اور کفر کا فرق واضح طور پر جان سکیں، اور ایمان اور کفر کا فرق بھی جان سکیں، اور اگر کوئی ایسی چیز جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، ان کے سامنے آئے تو اس سے اظہار برات کر سکیں یا اس کی غلطی واضح کر سکیں۔ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا، ہم داروغے نہیں بنائے گئے، ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پھر یا تو ان لوگوں کو مار کر فارغ ہو جائیں یا اپنے ہاں سے نکال کر کہیں بحیرہ عرب میں ڈال دیں، اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، وہ اپنا دین چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ اگر وہ اپنا دین چھوڑ دیں تو بحث ہی ختم ہو جائے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب یہ بتائیے گا، آخر میں یہ کہا گیا ہے علماء کی جانب سے کہ ان کا معاملہ عام کفار، عام مشرکین، عام ہندوؤں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ مرتد ہیں۔ اب اگر مرتد ہیں تو مرتد کی سزا خود مسلمانوں کے علم میں یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، تو پھر آگے بڑھ کے کہیں نا کہ جی ان سب کو واجب القتل قرار دے کے ان کی نسلوں کا زمین کے پیٹ سے صفایا کر دینا ہے، ایک طرف جینے کا حق بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے ان کی شناخت بھی چھین۔ یہی تضاد پیدا ہوا ہے، یعنی ہمارے ہاں کے مذہبی فکر میں اس کو ارتداد یا زندقہ کہا جاتا ہے،
اور اس کے بارے میں عمومی رائے یہی ہے کہ اس میں موت کی سزا دے دینی چاہیے. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کا موقع دیں گے. یہ اصل میں توبہ ہی کا موقع دیا جا رہا ہے. اچھا نئی چیز ہے. اصل بات وہی ہے کیونکہ وہ نہیں مانی گئی. موجودہ زمانے میں ممکن بھی نہیں تھا کہ مانی جائے. علامہ اقبال کی نسبت سے یہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ راستہ تجویز کیا اقلیت قرار دینے کا. اس سے وہ مخمصہ پیدا ہو گیا ہے. یعنی ارتداد کی سزا دی نہیں جا سکتی, اس کو منوانا بھی ممکن نہیں تھا. اس معاملے میں ایک قدم پیچھے ہٹا لیا گیا, اقلیت قرار دے دیا جائے, اس کو مان لیا گیا. جیسے ہی آپ نے اقلیت قرار دیا تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کو یہ حق ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. مسیح اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, یہود اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, ہندو سکھ بھی پاکستان میں ہیں, وہ بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. تو کسی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے آپ اس قانون کے تحت روک نہیں سکتے. اقلیت قرار دینے کا مطلب تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مان لیا کہ یہ بھی ایک مذہب ہے اور اس مذہب کو جیسے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اس پر ان کو عمل کرنے کا حق حاصل ہوا ہے. اس بات کو ہمارے فاضل عزیز مولانا عمار خان ناصر صاحب نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے. اس پر بہت اچھی طریقے سے لکھا ہے اور پاکستان میں بیٹھ کے لکھا ہے. اس کو ذرا توجہ سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اس میں اسی مخمصے کو انہوں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. یا تو وہی بات کہیے آگے بڑھ کے, وہ پھر دنیا آپ کی بات مان لے گی تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ وہ بات نہیں منوا سکتے تو اقلیت قرار دینے کے معنی موجودہ دنیا میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اب آپ ان کے مذہب کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کریں گے. ان کی کتاب قرآن مجید ہے, انہوں نے وہی حدیثیں پڑھنی ہے, انہوں نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے, اسی طرح روزے رکھنے ہیں. ان کے ہاں جو اصل اختلاف ہے وہ تو صرف نبوت کے معاملے میں ہے, باقی معاملات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پورا مذہب چھوڑ دیں. تو یہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ اصل میں ایک شخص کو مار دینا ہے. بالکل درست تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید میں کہ مذہبی جبر کا مطلب ہے اس شخص کا قتل, بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ. تو یا تو پھر یہی جرم اگر کرنا ہے تو اس کا ارتکاب کریں آگے بڑھ کے, اور اگر اس کو میں یا آپ یا کوئی شخص دین سمجھتا ہے تو منوائے اپنی بات. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے. ایک نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم صاحب ایک اور بات ذرا مجھے سمجھائیے گا. جو انسیکیورٹی ہے علماء کی, ایک تحفظ کی نفسیات نظر آتی ہے. میں مثال دیتا ہوں جی, میرا بیٹا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اب مجھے تو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے نا کہ بھائی اگر یہ کوئی غلطی کا کام کر رہا ہے تو کم سے کم 4 چیزوں میں تو دین پہ کھڑا ہوا ہے, میں ان 4 پر قائم رکھ کر اس سے گفتگو کروں گا تو شاید وہ میری 5ویں بات بھی مان جائے. یہاں پر اگر احمدی کمیونٹی میں کوئی ایک انحراف پیدا ہو گیا اور بہت بڑا انحراف پیدا ہو گیا, تو اگر وہ اللہ کو مان رہے ہیں, رسول کو, آخرت کو, پیغمبر کو, قیامت کو, روزوں کو, نماز کو, زکوٰۃ کو, حج کو, تو ہمیں تو یہ ایک بینیفٹ مل گیا کہ کم سے کم گفتگو کر سکتے ہیں. بھائی باقی دین کو مانتے ہو تو چلو اس نبوت کے معاملے میں بھی ہم سے گفتگو کر لیں. اس کا تعلق اصل میں آپ کے رویے سے ہے. یعنی آپ کا رویہ اگر مثبت ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان اور دوسروں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم دین میں جو ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ مسیحی شرک کرتے ہیں, جگہ جگہ بتایا. یہود کے اوپر بھی یہی اعتراض ہے کہ انہوں نے شرک یا بدعت کا ارتکاب کیا ہے, یہ بڑے جرائم ہیں. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات پر جمع ہو جائیں جس میں ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق ہے, تاکہ وہاں سے بات شروع کی جا سکے. اگر تو میرا اور آپ کا تعلق دعوت کا ہے تو یہ رویہ پیدا ہوگا. اسی وجہ سے میں نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے, ہمارے اندر یا ہمارے باہر. جہاں اختلافات پیدا ہوں گے ہمارا تعلق دعوت کا ہے, وہی جو قرآن نے بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی ہم حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے, ہم نصیحت کریں گے اگر کوئی غلطی محسوس کریں گے, اور اگر کسی وقت کوئی بحث و مباحثہ بھی ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے یہ کریں گے. خود مسلمانوں میں بہت سے اختلافات ہیں, شرک کے معاملے میں ہیں, توحید کے معاملے میں ہیں, بدعات کے معاملے میں ہیں. پوری دستاویزات اس پر لکھی گئی ہیں
تصنیفات آپ دیکھیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، یہ سب اختلافات ہیں۔ تو بڑی جماعتیں تو بالکل ہی ممتاز ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل تشیع ہیں۔ خوارج بھی ایک بڑی جماعت تھے لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی خود اہل سنت میں دسیوں آپ کو مختلف تعبیریں مل جائیں گی۔ ایسا ہی معاملہ اہل تشیع کا ہے، اس میں بھی 10 فرقے 10 گروہ مل جائیں گے۔ ان تمام معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو اگر ہم دعوت دیں گے اور ایک دوسرے کو نیک نیت سمجھ کر کہ اسے غلطی لگ گئی ہے، صحیح بات کی طرف بلائیں گے، اس سے بالکل اور طرز عمل پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم قضاء کے منصب پر بیٹھ کر فیصلے کریں گے، بالکل اور بات ہوگی۔ ہمارے علماء کا ذہن ایک لمبے عرصے سے قضاء کا ذہن ہے، یعنی وہ فیصلہ سناتے ہیں، اسی وجہ سے دین میں رائے دیتے ہیں تو اس کو فتویٰ کہتے ہیں، یہ ورڈک ہے۔ اور یہ کم و بیش وہی چیز ہوتی ہے جو قاضی کے ہاں سے صادر ہو جاتی ہے۔ جب آپ ورڈک دیتے ہیں یا اس طریقے کا حکم سناتے ہیں تو پھر آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ مان رہے ہیں وہ دوسرے پر نافذ کیا جائے۔ یہ نافذ کیا جائے پھر یہی نتائج پیدا کرے گا۔ یعنی میں اگر کہیں اقتدار حاصل کر لیتا ہوں اور میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے تو پھر میں اپنی سلطنت میں جو لوگ بھی ہوں گے ان کو بلاؤں گا اور بلا کر یہ کہوں گا کہ یا میری بات تسلیم کرو، کوئی مباحثہ کرنا ہے کر لو، کوئی تھوڑی بہت بات کرنی ہے کر لو، لیکن اس کے بعد پھر تمہاری گردن ہی ماری جائے گی۔ اصل یہی ہے، پہلے اس فرق کو سمجھ لیا جائے کہ کیا ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ قضاء کا ہے یا دعوت کا۔ صحیح بات وہی ہے جو ایک اخوان کے بڑے رہنما نے اپنی کتاب کے عنوان میں کہی ہے کہ نحن دعات لا قضات، ہم دائی ہیں، ہم قاضی نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کا ذہن قضاء کا ہے، اس وجہ سے جب ان کے پاس یہ منصب نہیں رہا تو وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فیصلے انہوں نے کر رکھے ہیں ان کا حکومت نفاذ کر دے۔ اسی وجہ سے وہ سپریم کورٹ سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، درا حال ہے کہ موجودہ زمانے میں عدالتوں کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ قانون سازی کرنا شروع کر دیں۔ یہ مطالبہ تو پارلیمنٹ سے کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ ہی نے اس کو ایک قانون کی صورت دی۔ جہاں کہیں بھی یہ صورت پیدا ہوگی یہ مخمصہ اس کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا۔ اس مخمصے سے آگے بڑھ کر ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے، اس پر کھلی بحث کریں اور یہ طے کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا نتیجہ ہوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اس سے دین رسوا ہوگا، دین کی دعوت رسوا ہوگی، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سیدھی صاف بات کرنی چاہیے۔ سیدھی صاف بات پھر آپ کے لیے یہ موقع پیدا کر دیتی ہے کہ اگر آپ درست ہیں اپنا استدلال پیش کریں اور غلط ہے تو آپ کی غلطی آپ پر واضح کی جا سکتی ہے۔ تو بالکل واضح ہوگا۔ ہم سب آخری پہلو کی طرف بھی ذرا بتائیے گا، ہمارے ہاں کسی بھی مکتبہ فکر کے آپ عالم کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ یہی بتائے گا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ ایک کون سا ہے؟ وہ کہے گا جی وہ ایک ہمارا ہی فرقہ ہے۔ یہ جتنے لوگ علماء آپس میں مل کے اس وقت ایک مذہبی نقطہ نظر کے خلاف پرسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں، خود آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم بچپن سے نعرے سنتے چلے آئے، اس پہ بھی قانون سازی کی کوشش کی گئی کہ کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو اگر آج ان کو کریں گے تو کل مطالبہ ہوگا کہ شیعوں کو کریں، شیعہ مطالبہ کریں گے، سنی کو کریں، سنی مطالبہ کریں گے، ان کے اندر جو ہے وہ جو مماتیوں کو کریں، تو اس سلسلہ رکے گا کہاں پر؟ اسی لیے میں نے تو ایک اصولی رائے دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی رائے عام آراء سے ہٹ کے دی جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو رد عملی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا احساس ہے کہ اب جو کچھ ان لوگوں نے اس سے پہلے لوگوں سے منوایا ہے اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آ جائے گی۔ یہ ریاست سے متعلق چیزیں نہیں ہیں۔ ریاست کو لوگوں کے شخصی معاملات میں ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ریاست کے لیے جو نظم طے کیا گیا ہے، خواہ وہ جمہوری ہے یا کسی جگہ آمریت ہے، استبداد ہے، اس کے حدود طے ہے۔ ریاست کے لیے قانون سازی دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کر دے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے قانون بنا دے۔ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا حق ریاست کو نہ ہے نہ ہونا چاہیے، نہ اس طرح کے فیصلے کرنا ریاست یا حکومت یا ہماری عدالتوں کا کام ہے۔ یہ لوگوں کا کام ہے۔ غلطی یقیناً بڑی غلطی ہے، وہ کفر کے درجے کی غلطی ہے، اس کو واضح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استدلال، علم، صحیح بات واضح کرنا
اور صحیح بات اسی وقت واضح کی جا سکتی ہے جب آپ خیرخواہی کے جذبے سے بات کریں، وہ ہاتھ میں بندوق پکڑ کر واضح کی نہیں جا سکتی۔ پیغام صاحب، ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کام ان لوگوں نے پہلے کیا ہے، احمدی حضرات نے، اور ہماری تکفیر کی ہے، اور جو مرزا صاحب کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے ان کے بارے میں کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ غلطی تو خود ہمیں اہل سنت کے اندر نظر آتی ہے۔ بریلوی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، علماء دیوبند کی تکفیر کی، تو اگر ایک جانب سے غلط کام ہوتا ہے تو کیا لازم دوسری جانب سے وہی کیا جانا چاہیے؟ میں تو ہر حال میں صحیح کام کرنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کا کوئی غلط رویہ، غلط اقدام اس کا جواز نہیں بنتا کہ میں بھی غلطی کرنا شروع کر دوں۔ صبر کے ساتھ بات سننی چاہیے، صبر کے ساتھ اپنی بات کہنی چاہیے، حکمت کے ساتھ معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کی صورت کبھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مخمصہ ہے، اس سے یہ لوگ نہیں نکل سکتے جب تک کہ واضح جگہ پر کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے۔ واضح جگہ پر کھڑے ہو کے بات کریں گے تو پھر ان کی غلطی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت یہ بڑی مشکل پیدا ہوئی ہے کہ جو کچھ جدید زمانے کے طریقے ہیں ان میں اقلیتوں کے حقوق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ہمارا دستور کیا کہتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور جب یہ اپنی فقہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں اگر زندیقوں کے بارے میں یا ارتداد کے بارے میں کوئی باتیں کی گئی ہیں تو وہ بالکل الگ ہے۔ ان دونوں کو ملا کے، یعنی قانون وہ اور اس کے نتائج یہ کسی صورت میں ممکن ہی نہیں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اس وقت پاکستان کے اندر احمدی کمیونٹی کے ساتھ جو پروسیکیوشن کا معاملہ ہے، غامدی صاحب سے رائے طلب کر رہے تھے، علماء نے خط لکھا ہے، اس کے مشمولات پر بھی نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔